ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 74 یعنی 72 سے 74 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور کچھ تجوید کے اعتبار سے تحقیق بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فی الحال ہم حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں مزید جانیں گے۔ جب ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے سبق میں تجوید کے باقی قواعد کو بھی شامل کرتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائے، اور ان تمام نیکیوں کے مجموعے کو جو کہ سبق کو پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوں، اللہ رب العزت ان کو ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے تمام پیارے جو اس دنیا میں موجود ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبق اب اپنا شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے، بغیر کسی مزید بات کو کیے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نام کے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پس تم تہمت لگانے لگے، فیہا اس کے معاملے میں، یعنی اس کے بارے میں تم ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے۔ اب اس آیت کے اس ایک ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے واقعہ بکر کا آغاز کیا، واقعہ بکر کے بارے میں بتایا ہمیں۔ واقعہ بکر کیا ہے؟ یہی وہ واقعہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کا نام دینے کی وجہ بنی، یا سورہ بقرہ کہ وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہی آیت ہے کہ کیوں اس کو نام دیا گیا، اسی واقعے کی وجہ سے نام دیا گیا۔ یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو کہ اس کے چچا زاد بھائی نے اسے قتل کر دیا تھا، یہ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تحقیق جو ہے، مزید اس کی معلومات انشاءاللہ ایک مکمل تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں گی، جس کے بارے میں آپ کو میں مکمل اس کی تفصیل سے آگاہ کروں گی۔ فی الحال قرآن پاک میں موجود اللہ کے کلام کے ذریعے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کے بارے میں ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجون ظاہر کرتا ہے ما جو کچھ تم تکتمون چھپاتے ہو۔ اب اس میں فی ہا میں 2 حروف مدہ ہیں، ایک حرف مدہ یا ہے اور ایک حرف مدہ الف ہے، ان دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، حرف اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ پہلے زبر ہے۔ مخرجون ظاہر کرتا ہے، ما کنتم الف مدہ آ گیا، کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے۔ اب مون میں واو حروف مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تکتمون تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ تم اس کو مارو، پس اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے کہا اضربوہ تم اس مردے کو مارو، باسات بعدہا اس کا بعض حصہ، یعنی اس گائے کے گوشت کا بعض حصہ تم اس مردے کو مارو۔ کذالک اسی طرح، کاف تشبیہ کے لیے آیا ہے، ذالک اسم اشارہ میں سے ہے۔ کذالک اسی طرح، یحیی زندہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ الموتیٰ مردے کو، اسی طرح اللہ رب العزت مردے کو زندہ فرمائے گا۔ بس اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے کہا، ہم نے کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل حاصل کرو۔ ریکم میں حرف یا حرف مدہ ہے، آیاتہ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، تعقلون میں واو حرف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہیں عقل حاصل ہو، یا تم تاکہ عقل حاصل کرو۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اتنی واضح نشانی کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من سے بعد ذالک اس کے، ذالک حرف اسم اشارہ میں سے ہے، اس کے ذریعے اشارہ کیا گیا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کس کے بعد سخت ہو گئے؟ کہ اللہ کی اتنی واضح نشانی دکھانے کے بعد، کہ اللہ نے ایک گائے، ایک مردہ، ایک مری ہوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا، تو اب اس لیے زندہ کیا تاکہ تم عقل حاصل کرو، تم اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے،
گے۔ فہیا پس جیسے کہ کل حجارتی پتھروں کی مانند، کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، الحجارتی پتھر، پس پتھروں کی مانند تمہارے دل سخت ہو گئے، او یا شدو زیادہ قسوتاً مضبوط، یا پتھر سے بھی زیادہ مضبوط تمہارے دل ہو گئے، وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، اور پتھروں میں سے بھی لما کچھ تو ایسے ہیں یتفجرو کہ بہہ نکلتی ہیں منہ اس سے انہارو نہریں۔ اب یتفجرو میں فجر مصدر ہے جس کا مطلب ہے کھلنا یا نکلنا یا بہنا، یتفجرو کہ نکلتی ہیں یا بہتی ہیں منہ اس سے انہارو نہریں، وَإِنَّا اور بے شک منہا ان میں سے لما کچھ تو ایسے ہیں یشققو کہ پھٹتے ہیں جب، اس میں شکن مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹنا، یشققو کہ جب پھٹتے ہیں، فیخرجو پس نکلتا ہے، اس میں خرجن مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، فیخرجو پس نکلتا ہے منہ اس سے، ان سے ماء پانی، یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت نے پتھروں کی چند مثالیں کچھ قسمیں بیان فرما دی کہ تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب ان میں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں وَإِنَّا اور بے شک منہا ان میں سے لما کچھ تو ایسے ہیں یہبتو کہ گر پڑتے ہیں وہ، من سے خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔ اب تلّہ میں اللہ کا لفظ جو ہے یہ ہم باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، اس کو موٹا نہیں کریں گے۔ لما کچھ، وَإِنَّا مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اور بے شک پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ باسات غافلٍ غافل یا بے خبر، اما جو کہ تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ رب العزت ان تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، وہ ہر چیز چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے پتھروں کی مثال اس لیے دی کہ کفار کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ وہ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی آیات کا ایمان نہیں لاتے، اس کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ نے ایک ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے کہ جو انسانوں اور پتھروں کے لیے، جس کا جو کہ ایندھن ہے، انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پڑے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور ہمیں اس نشانی سے محفوظ رکھے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط یا سخت ہو گئے کہ تم پر اللہ کی کسی نشانی کا اثر نہیں ہوتا، لیکن پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے پتھر ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ آپ پوچھنا چاہیں، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ آ چکا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے، اور ہر مومن تک اس علم کو پہنچانے اور اسے سکھانے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے اس پڑھے ہوئے ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور ہمیں اس کے ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے والدین اور تمام ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔